بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علیمہ خان صاحبہ پر حملے کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے، خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ کیوں چاہا گیا کہ علیمہ صاحبہ کو خوفزدہ کیا جائے کہ وہ کوئی بات نہ کریں، عمران خان کے بارے میں اس طرح سے گفتگو نہ کریں؟ اب ٹارگٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر صورت علیمہ خان کو روکنا ہے میڈیا سے بات کرنے سے، ان کو روکنا ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل نہ آیا کریں یا ان کو کسی مقدمے ملوث کریں۔ پیچھے کیا بات چل رہی ہے یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، ایک بات تو بڑی واضح طور پر سامنے آئی ہے، ابھی حالیہ پیغام ایکس پر جو عمران خان کا آیا ہے اس سے بھی نظر آتا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے عمران خان کا پیغام باہر آ جاتا ہے اور وہ پھر ٹویٹ ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ سب دیکھ لیتے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ تو ملاقاتوں پر ایک حد سے زیادہ پابندی بھی مسئلہ ہے، چونکہ انسانی حقوق کی پامالیاں اتنی زیادہ اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں کہ یورپ کی طرف سے جی ایس پی پلس سٹیٹس وہ خطرہ ہے، نومبر میں شاید اس کو دوبارہ دیکھا جانا ہے، تو ایک حد سے زیادہ جا بھی نہیں پا رہے۔ جتنا ہو سکتا ہے کر رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالیاں، لیکن اگر بہت زیادہ آگے جائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا کہ جی آپ عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے، جس میں کوئی بھی شخص اگر قید ہے تو بنیادی اس کے حقوق ہیں کچھ کہ اس کی فیملی سے اس کو ملنے دیا جائے، جتنی رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہی ڈالی جا رہی ہے، لیکن مکمل پابندی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ تو اب وہ کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی باخبر لوگ یہ بات کر رہے ہیں، واقفان حال بات کر رہے ہیں، اس پر بھی آئیں گے۔ تو عمران خان کا پیغام علیمہ صاحبہ باہر لے آتی ہیں، آ کر بتا دیتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا، ایک تو علیمہ صاحبہ نے کہا، عمران خان نے کہا ہے میرے اوپر اور بشرا بی بی پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ٹارچر، ہمیں ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، یہ ہم پر ظلم نہیں عوام پر ظلم ہے، کیونکہ یہ ہمیں خاموش کروا کر عوام کی آواز دبانا چاہتے ہیں۔ کہ وہی بات کہ ہم تو اندر رہ کر بھی بات کر سکتے ہیں نا، آزادی سے کر سکتے ہیں، جو باہر ہیں وہ تو بات بھی نہیں کر سکتے ورنہ اندر ہو جائیں گے۔ جس طرح میاں نواز شریف صاحب ڈیل کرتے ہیں تو وہ آزاد تو ہوتے ہیں لیکن گفتگو نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ اب بھی جو بھی ڈیل کی گئی، جس طرح سے بھی لائے گئے بٹھائے گئے، اس کی بات نہیں کر سکتے۔ کیوں وہ دوبارہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے فارم 47 پر، بھائی کو ہی کیوں بنانا پڑا، وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ ڈیل اس طرح سے ہے۔ اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا، خود کیوں نہیں بن سکے، وہ ڈیل کا حصہ ہے سب کچھ۔ تو اب یہ بات ٹویٹر پر آ کر ہو گئی، علیمہ صاحبہ نے کہہ دی کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، مجھے اور میری اہلیہ کو۔ اب یہ ایک ہوتا ہے فزیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر، کبھی کتابیں نہیں دینی، کبھی ملاقات نہیں ہونے دینی، ایک ہی کوٹری میں بند رکھنا ہے، گندا پانی دو، کبھی کچھ کرو کبھی کچھ کرو، تو اس طرح کی حرکتیں۔ اب ایک وجہ یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جو عمران خان نے 8 ستمبر کو محمود اچکزئی کی اور اختر مینگل کی ہڑتال کی کال پر کہا ہے کہ تحریک انصاف بھرپور شرکت کرے، بلوچستان کی عوام کو دہشت گردی اور ہائبرڈ ماحول سے نجات ملنی چاہیے، عمران خان کے پیغام آیا۔ یہ روکنا تھا، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جی 8 ستمبر کو کیوں محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل کا ساتھ دے رہے ہیں ہڑتال پر یا 8 ستمبر کی ہڑتال پر، یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ اس کو روکا جانا تھا، لیکن وہ بات تو آگے بڑھ گئی ہے۔ اب یہ جو ٹارچر والی بات کی ہے علیمہ صاحبہ نے یا عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یا ایکس سے یہ پوسٹ ہوئی، اس پر آپ دیکھیں زلمے خلیل زاد جو امریکی ایڈمنسٹریشن، ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کا ایک طرح سے حصہ ہیں، افغانستان کے جو بھی معاملات ہوں وہ زلمے خلیل زاد دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ I have been reliably informed that Imran Khan has significant health issues due to mistreatment in prison. The reported abuse includes lacing of his food with insulin, which I am told that can cause a heart attack. اب یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ریلائبل سورسز سے یہ انفارمیشن ملی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ان کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، اور ان کے کھانے میں انسولین ملائی جا رہی ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ I am told he is given mostly polluted water to drink and his total isolation and the lack of air conditioning in his cell have contributed to the deterioration of his health. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان کو چونکہ تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اس کو پینے کا صاف پانی مل رہا اور اس کو ایئر کنڈیشن کی سہولت بھی نہیں ہے جو میاں نواز شریف کو تھی، تو اس کی ہیلتھ پر، سارے 72 سال کا ایک شخص بے شک سپر فٹ ہے لیکن اس سے اس کے صحت پر برے اثرات آ رہے ہیں۔ Such mistreatment of a political prisoner Imran Khan is shameful and must stop immediately and internal and international pressure brought to bear. کہہ رہے کہ اس لیول کے آدمی کی جو سابق وزیر اعظم ہے اور پولیٹیکل پرزنر ہے، سیاسی قیدی ہے، اس پر اس طرح کا یعنی شرمناک ہتھ کنڈہ سلوک یہ فوری طور پر رکنا چاہیے اور
ملکی سطح پر اور غیر ملکی سطح پر پریشر ہونا چاہیے. دس شوڈ انکلوڈ سبمٹنگ اے پٹیشن ٹو دا UN's اسپیشل رپورٹر ڈیلنگ ود ٹارچر. اقوام متحدہ کے اسپیشل نمائندے پر ایک درخواست جانی چاہیے اس ٹارچر کے خلاف. Other forums of pressure must also be considered. Other leading political figures from around the world should show solidarity. اور تمام ممالک کی جو اہم شخصیات ہیں, انٹرنیشنل شخصیات ہیں, ان کو عمران خان سے یکجہتی دکھانی چاہیے. اچھا, اب یہ زلمے خلیلزاد نے کہہ دیا, وہ پوری ڈیٹیل انہوں نے بتا دی ہے اور بڑے خدشات کا اظہار کر دیا ہے. مری کی میٹنگ کے حوالے سے بھی سن لیجیے, وہاں پر کیا ہوا تھا. اب یہ نظام یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح عمران خان سے چھٹکارا مل جائے کسی صورت میں. یہ کوئی زرداری, کوئی نواز شریف کیوں نہیں یہ بن رہا, کیوں اس طرح سے یہ ٹوٹ نہیں رہا, ڈیل نہیں کر رہا, اس کو تو مسلسل آفر کی جا رہی ہے, مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ. آپ کو اتھارٹی سے بتا سکتا ہوں کہ مری میں جو میٹنگ ہوئی ہے میاں نواز شریف کی اپنے بھائی کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ اور پارٹی کی جو کلوز لیڈرشپ ہے, اس میں یہ وے آؤٹ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان چاہیں تو میڈیکل گراؤنڈ پہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں. یہ وہ گراؤنڈ بن سکتا ہے, یہ وہ گراؤنڈ بن سکتا ہے جس کو حکومت سپورٹ کرتی ہے. اچھا جی, ایک وے آؤٹ, راستہ نکالنا ہے. کوئی کیا کریں, عمران خان سے کیسے نمٹیں, راستہ نکالنا ہے. وے آؤٹ یہ ہے کہ حکومت پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے کہ جی عمران خان کو باہر بھیج دو, عمران خان کو باہر بھیج دو, اس کو ٹریٹمنٹ کے چکر میں باہر بھیج دو, یہ ٹوٹ نہیں رہا ہے, جھک نہیں رہا. اب کیا اس کو اتنا بیمار کیا جائے, اتنا بیمار کیا جائے, کیونکہ وہ بیمار ہو نہیں رہا تو اس کو بیمار کرو کہ مجبوراً اس کی پارٹی یا وہ خود یا گھر والے کہیں کہ ہاں جی اس کو علاج کے لیے اب باہر بھیجنا پڑے گا. ہم کہتے دیکھو یہ بیمار ہو گیا اور اس کو علاج کے لیے باہر جانا پڑا. یہ مذاق اڑاتے تھے پلیٹلیٹس گرنے کا اور ہمارے باہر جانے کا علاج کے لیے. عمران خان کو بھی دیکھیں اتنی بیماریاں ہو گئی کہ اس کو باہر بھیجنا پڑ گیا ہے. اس وجہ سے بھی ان کی بہنیں بار بار کہتی ہیں جی وہ ٹھیک ہیں, کچھ ایسا نہیں, یہ گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں کہ اچانک خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہو جائے تو کہیں تو پہلے بیمار تھے. تو اس طرح کی باتیں بھی اب یہ دونوں طرف سے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے. بہرحال یہ باتیں ہو رہی ہیں. صدیق جان کہتے ہیں کہ منگل کو اب یہ کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ کر کے تحریک انصاف پر ڈال دیں گے. اڈیالہ کے باہر منگل والے دن کارکنان چارجڈ ہوں گے. احتیاط سے کام لینا ہوگا کیونکہ ان کے جذبات بہت زیادہ بھڑکے ہوں گے کہ علیمہ خان صاحبہ پر, بزرگ خاتون پر, عمران خان کی بہن پر, ان کی فیملی پر اس طرح سے حملہ ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئیں گے, کسی صحافی نما ٹاؤٹ نے بدتمیزی کی, کسی اور نے کچھ بدتمیزی کی تو لوگ چارج ہوں گے. تو وہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے, کیونکہ وہ چاہا تو یہ جائے گا کچھ ایسا ہو جائے, کوئی ایسی گڑبڑ ہو جائے کہ کسی کو کچھ کر دیا جائے اور اس کی بنا پر ایک اور FIR, ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا جائے اور بہنوں پر مکمل پابندی ہو جائے کہ وہ نہیں آ سکتی, امن و امان کی صورتحال بگڑ جاتی ہے, فلاں ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کے پیچھے یہ ایک سوچ نظر آتی ہے تاکہ اس طرح کے حالات پیدا ہو سکیں, کچھ کیا جائے. تو اس لیے اب منگل والا دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور صورتحال بڑی ہی خطرناک ہو سکتی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ باخبر لوگ اب اس بارے میں آگاہ بھی کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.